وقت کی جتنے بھی صحابہ ہیں نا وہ سارے صحابی بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا رتبہ ہے۔ اور ان میں سے چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جن کے دربار خداوندی اور دربار مصطفی میں ان کا مقام اور رتبہ ان کا اور زیادہ ہوتا ہے، جن میں ایک حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم المرتبت اور عالی مرتبت صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیوں کو نکاح تھا۔ 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں، یہ شرف صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا ہے، دیگر کسی صحابی کو یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ عزت حاصل نہیں ہوئی، یہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشام رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ شان صرف میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے میرے آقا۔ کون عثمان غنی؟ جو منبع جود و سخا ہیں، جو مخزن، جو معدن علم و حیا ہیں، جو داماد نبی اور ہم زلف علی ہیں، جامع قرآن ہیں، جو ناصر ایمان ہیں، امیر المومنین ہیں، امام المجاہدین ہیں، جو ذوالنورین ہیں، جو مجمع البحرین بھی ہیں۔ وہ عثمان جو قاری قرآن ہیں، جو مسجد کے نمازی بھی ہیں، کعبے کے حاجی بھی ہیں، جو میدان جہاد کے غازی بھی ہیں، جو عدالت کے قاضی بھی ہیں، جو محمد مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں، وہ عثمان غنی۔ اور وہ عثمان غنی، ان کی شان کے کیا کہنا کہ جن کے ہاتھ کو، جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے جن اپنے ہاتھ کو جن کا ہاتھ قرار دیا، دست خدا ہے دست حبیب، جو ید اللہ کا تھا، دست خدا دست حبیب ہے جو ید اللہ کا تھا، ہاتھ بنا ہے وہ، ہاتھ بنائے ہیں آپ کا جو بڑے شان والے ہیں، ذی شان والے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ وہ 6 ہجری کو جب بیعت رضوان ہوئی، حضور آقا کریم علیہ السلام
عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے 1400 صحابہ کے ساتھ۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا کہ عثمان ان کو بتاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ جب عثمان غنی وہاں پہنچے، بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا عثمان تو نے طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو کر لو، تیرے نبی کو ہم طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب قربان جائیں سیدنا عثمان غنی پر، آپ کے ایمان پر، آپ کی جو محبت مصطفیٰ تھی آپ کے دل میں، اس پہ قربان جاؤں۔ فرمایا عثمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، اپنے آقا کے بغیر عثمان طواف کر لے، عثمان کا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں اکیلے طواف نہیں کرتا جب تک میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لے آتے۔ وہاں ان کو پابند کر دیا گیا، بٹھا دیا گیا۔ اب افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، مشرکین نے شہید کر دیا۔ حضور آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو اکٹھا فرمایا، وہ 1400 صحابی جو 1300 تھے ان کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ بیعت لو میرے ہاتھ پر، عثمان کو شہید کیا گیا، ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے، تو بیعت لو۔ سارے صحابہ نے بیعت لی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جو اس درخت کے نیچے جو مومن تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ھذی ید عثمان، فضرب علی یدہ وقال ھذی لعثمان، اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر فرمایا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، دو مسئلے معلوم ہو گئے۔ ایک یہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو بیعت لی عثمان کی، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہے، کیونکہ بیعت زندہ کی لی جاتی ہے، مردہ کی بیعت نہیں لی جاتی، زندہ کی بیعت لی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عثمان، میرے آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ عثمان جو ہے وہ زندہ ہیں، اس لیے زندہ کی بیعت لی جاتی ہے، مردہ کی بیعت نہیں لی جاتی۔ دوسری بات یہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے ہاتھ، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور رب کائنات نے
اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کراتی ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو تیری بیعت کر رہے تھے نا اس درخت کے نیچے، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ ہی کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو در حقیقت تیری بیعت کر رہے تھے وہ صحابہ، وہ محبوب کی بیعت نہیں تھی، وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ یہ شان ہے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ عثمان کے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری جنہیں سنائی، فرمایا وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور مقام پر مشکات میں فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ اور جنہیں نبی نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی ہو، جنہیں دنیا میں آقا کریم علیہ السلام نے جنت عطا فرما دی، جنت کے چشمے عطا فرما دیے،